السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے پاس آج اور ایک سوال آیا ہے جس میں پوچھا گیا ہے آئے مباہلہ کے سلسلے میں۔ سوال یوں پوچھا گیا ہے کہ اگر آئے مباہلہ میں جمع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، جیسے انفسنا، ابناءنا اور نساءنا، تو میدان مباہلہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابناءنا کی جگہ، جس کا معنی ہوتا ہے بچوں، یعنی جمع تین سے زیادہ یا تین افراد، تو وہاں پر دو ہی دکھتے ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ اسی طریقے سے نساءنا جمع کا صیغہ، یعنی اپنی عورتیں، ہماری خواتین، تو اس کے بدلے میں ایک ہی خاتون کیوں گئی میدان مباہلہ میں، یعنی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اسی طریقے سے پوچھا گیا انفسنا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے نفس، ہمارے انفس، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انفسنا کی جگہ پر ایک ہی فرد کا انتخاب کیوں کیا، یعنی مولائے کائنات علیہ السلام۔ تو سوال میں خلاصتاً یہ پوچھا گیا ہے جمع کے صیغے ہیں اور جمع افراد نہیں ہے، واحد ہے، تثنیہ یعنی دو۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ حضرات یہ بات یاد رکھیے کہ میدان مباہلہ ان موارد میں سے ایک مورد ہے، ان مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو پہچنوایا ہے، یعنی رسول نے اعلان کیا ہے اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہے، یعنی امام حسن، امام حسین، جناب زہرا اور مولائے کائنات علیہ السلام اجمعین۔ تو دوسری بات، اس کا جواب کیا ہے، کیوں رسول خدا نے جمع کی جگہ پر واحد اور تثنیہ کا انتخاب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سارے موارد ایسے ملتے ہیں جہاں پر صیغہ جمع استعمال ہوا ہے لیکن مراد اس کی مفرد ہے، جیسے سورہ کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے رسول بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، جبکہ اللہ واحد ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے، انا یعنی ہم نے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے آئے مباہلہ میں بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے ایک فرد کے لیے یا دو فردوں کے لیے۔ اسی طریقے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، جبکہ اللہ واحد ہے، احد ہے، لیکن اپنے لیے کیا استعمال کر رہا ہے، انا، یہاں پر بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے لیکن مراد مفرد ہے، اللہ کی ذات مراد ہے۔ تو جس طرح یہاں پر سورہ کوثر اور سورہ قدر میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے لیکن مراد واحد ہے، اسی طریقے سے آئے مباہلہ میں بھی جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں لیکن مراد یا تو تثنیہ ہے یا تو واحد ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آئے مباہلہ میں جو جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وسعت رکھی تھی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 4 افراد کا انتخاب کر رہے ہیں میدان مباہلہ کے لیے، کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اسی لیے مولائے کائنات کو اختیار کیا، اور تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے اسی لیے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا اختیار کیا، اور اگر نساءنا کی جگہ واحد کا صیغہ استعمال کرتا اللہ تعالیٰ تو کل دوسری جو خواتین تھی وہ کہہ سکتی تھی ہم بھی جا سکتی تھی اس میدان مباہلہ میں، لیکن اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا تھا، یعنی اللہ نے آیت میں اسی لیے وسعت رکھی تھی تاکہ کل کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم بھی جا سکتے تھے لیکن آیت میں ہی کہا گیا تھا ان افراد کا انتخاب کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ آیت میں کیا کرنا تھا، میدان مباہلہ میں کیا کرنا تھا، جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی، تو اس لعنت کے لیے انہی افراد کا انتخاب کیا گیا
جنہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو، یعنی صفت دائمی ان افراد میں ہونی چاہیے جو میدان مباہلہ میں جائیں گے۔ دوسرے افراد میں صدق کی صفت دائمی نہیں پائی جاتی تھی، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کا انتخاب نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کہا انفسنا نساءنا ابناءنا، جمع کا صیغہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا اور جناب الزہرا اور مولائے کائنات علیہ السلام اجمعین کا انتخاب کرنا یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم سوال نہیں کر سکتے کہ آپ نے صرف اتنے ہی افراد کو کیوں لیا جبکہ اللہ نے جمع کے صیغے استعمال کیے تھے۔ تو سوال کا جواب آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف انہی افراد کا انتخاب کیا۔ پہلی بات یہ کہ صفت دائمی صدق ہونا چاہیے تھی، دوسری بات یہ کہ دوسرے موارد پر بھی اللہ نے جمع کے صیغے استعمال کیے لیکن مراد مفرد ہے، تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول کا عمل ہی ہمارے لیے حجت ہے، جو کریں گے ہمیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔